السلام علیکم ڈیئر ریڈرس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آج ہم حاضر ہیں عشق کے سوزان قسط نمبر 2 کے ساتھ۔ تو آپ نے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے، ویڈیو کو لائک کر دینا ہے، اور ہو سکے تو شیئر بھی کر دیں۔ رائٹرز کی محنت کو دیکھتے ہوئے اپریشیٹ کرتے ہوئے ان کے لیے ایک اچھا سا کمنٹ کر دیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، یہی بڑی بات ہے، تاکہ رائٹرز آپ لوگوں کو روز ایپیسوڈ دیں۔ خان حویلی میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں، ملازم یہاں سے وہاں انتظام کی بھاگ دوڑ سنبھال رہے تھے۔ خان حویلی کے 3 پورشن تھے، جن میں 3 بھائی ابراہیم صاحب اور ان کی بیوی نائمہ، ان سے چھوٹے ثاقب صاحب اپنی بیوی شہناز اور سب سے چھوٹے ناصر صاحب اپنی بیوی عصمت کے ساتھ رہتے تھے۔ ابراہیم صاحب کا ایک بیٹا ارمغان اور اس سے 2 سال چھوٹی بیٹی نور تھی۔ ثاقب صاحب کا ایک بیٹا ازمارے اور چھوٹی بیٹی سحر تھی، جو گھر بھر کی لاڈلی تھی۔ ارمغان اور ازمارے ہم عمر تھے، کیونکہ ثاقب اور ابراہیم صاحب کی شادی اکٹھی ہی ہوئی تھی۔ ازمارے اور سحر کی ایک سوتیلی بہن اجالا بھی تھی، جو اپنی ماں کی وفات کے بعد سے ان کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ ناصر صاحب کا ایک بیٹا عمر اور 2 بیٹیاں نازیہ اور شازیہ تھیں۔ عمر اپنی بہنوں کی نسبت ہنسمکھ تھا، جبکہ وہ دونوں ہمیشہ نک چڑھی رہتی تھیں۔ کل خان حویلی کی لاڈلی بیٹی سحر کی مہندی تھی، جبکہ اس کا بھائی ازمارے حویلی کے لاؤنج میں اپنا سامان باندھے کھڑا تھا۔ بیٹا تم کیوں جا رہے ہو؟ تمہاری بہن کی شادی ہے، کیا جانا ضروری ہے؟ شہناز بیگم نے اپنے خوبصورت بیٹے کی آنکھوں میں نظر اتارتے ہوئے پوچھا۔ جی اماں جان، اگر میرا امتحان نہ ہوتا تو میں کبھی نہ جاتا۔ میرا اور ارمغان کا جانا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارا آنے والا مستقبل انہی امتحانوں پر منحصر ہے۔ اور پھر ازمارے اپنی بہن کے سر پر پیار دیا، ان سب کو الوداع کر ارمغان کے ساتھ کینیڈا جا چکا تھا۔ ارمغان اور ازمارے پیپر دے کر باہر آئے تو ازمارے کے فون پر رنگ ٹون بجی۔ 15-20 تصویریں اکٹھی ازمارے کے فون پر آئی تھیں، جو یقیناً سحر کی مہندی کی ہی تھیں۔ ان تصویروں میں زاویار کی بھی تصویریں تھیں۔ ازمارے پہلے بھی زاویار سے 1-2 دفعہ مل چکا تھا اور اسے وہ بہت پسند آیا تھا، تبھی جا کر یہ رشتہ منظور ہوا تھا۔ ازمارے تصویریں آگے کر رہا تھا جب ارمغان کے کہنے پر وہ ایک تصویر پر رکا۔ 1 منٹ رکو ازمارے، مجھے یہ تصویر دیکھنی ہے۔ ازمارے نے آرام سے موبائل اس کے ہاتھ میں تھما دیا، جس میں سحر کے ساتھ اور بھی کئی لڑکیاں موجود تھیں، جن میں سے ایک لڑکی کا دوپٹہ اس کی آنکھیں ڈھانپ رہا تھا، مگر اس کے ہونٹ اور ناک میں لگی ہیرے کی نت نظر آ رہی تھی، جن پر ارمغان ٹھٹکا۔ وہی ہونٹ، وہی تیکھی ناک، اور اس میں چمکتی وہی نت۔ یہ محض شک نہیں بلکہ یقیناً وہی تھی، مگر وہ سمجھ نہ سکا کہ اس حسینہ کا یہاں کیا کام، اور نہ سمجھی کے انداز میں ازمارے کو اس کا فون واپس تھما دیا تھا، مگر وہ تصویر اپنے فون پر سینڈ کرنا نہ بھولا۔ اسے اب بھی یاد تھا کہ آنے سے پہلے وہ اس کے گھر رشتہ بھجوا آیا تھا۔ اب اس کا جواب مثبت آتا ہے یا نہیں، یہ تو انہی پر منحصر تھا۔ شادی کی رات جب زاویار اندر آیا تو سحر کو اپنا انتظار کرتا پایا۔ اس کے حنائی ہاتھ زاویار کا دل دھڑکا گئے تھے، جبکہ زاویار کی آمد سے سحر کے دل کی رفتار تیز ہو چکی تھی۔ زاویار نے بیڈ پر بیٹھنے کے ساتھ سلام کیا، جس کا جواب سحر نے نازک سی آواز میں دیا، جو وہ مشکل ہی زاویار سن پایا۔ جب زاویار نے سحر کا گھونگھٹ اٹھایا تو دیکھتا ہی رہ گیا، اس کے منہ سے بے ساختہ ماشاءاللہ نکلا، جبکہ سحر کی گھنی پلکیں شرم سے کپکپانے لگیں۔ زاویار نے آگے بڑھ کر اس کا ٹھنڈا پڑتا حنائی ہاتھ پکڑا اور دھیرے سے چوم لیا۔ ریلیکس سحر، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ میری ہمسفر ہیں، مجھ پر یقین کر سکتی ہیں۔ سحر اس کی بات پر ریلیکس ہو کر بیٹھی اور سر ہلا دیا۔ آپ کے یہاں جواب دینے کا رواج نہیں ہے جو بار بار سر ہلا رہی ہیں؟ زاویار نے شرارت سے کہا تو وہ اسے گھور کر دیکھنے لگی، جس پر زاویار کا کہکا لگاتا ہنس دیا۔ آپ نے تو ابھی سے بیویوں والے کام شروع کر دیے۔ زاویار نے اس کے گھورنے کی طرف اشارہ کرتے کہا تو وہ کھجل ہوتی سر جھکا گئی۔ آپ کی ذات سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، اسے بہت پیار کیجیے گا، کیونکہ وہ بھی آپ کو بہت چاہتی ہے۔ وہ دل ہے میرا، میں جانتا ہوں ہم جڑواں ہیں، مگر پھر بھی میں اس کو بڑے بھائیوں کی طرح پیار کرتا ہوں، اور وہ بھی مجھے بڑے بھائیوں والا ہی مان دیتی ہے۔ زاویار کی آنکھوں میں بالا کا ذکر کرتے ہوئے ہلکی سی نمی کے ساتھ بے پناہ محبت تھی۔
وہ سب ہنسی خوشی رہ رہے تھے جب بالا کے جانے کا وقت آ گیا۔ بالا LLB کی ڈگری حاصل کرنے کینیڈا جا رہی تھی۔ اس کے بابا اور ماما نے لاکھ سمجھایا مگر اس کی ایک ہی رٹ تھی کہ وہ باہر سے ہی ڈگری کمپلیٹ کرے گی، جس میں زاویار نے اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ اب جانے کے وقت اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے جب وہ سحر کے گلے لگ کے بہا رہی تھی، جبکہ سحر بھی بچوں کو پیچھے چھوڑے رونے کا ریکارڈ لگا رہی تھی، اور زاویار ان دونوں کو گھور رہا تھا جو لوگوں کی پرواہ کیے بچھڑی ہوئی بہنوں کی طرح گلے لگی ہوئی تھیں۔ اب بس بھی کرو یار، تم تو ایسے رو رہی ہو جیسے تمہاری رخصتی ہے۔ بالا نے کلس کر زاویار کو دیکھا۔ لالا ہمارے متے مت لگو، ام کو غصہ آ جائے گا۔ وہ روتی آنکھوں سے ناک پھلا کر بولی تو سب ہنس دیا۔ زاویار نے ہنستے ہوئے اسے گلے سے لگایا اور اس کا ماتھا چوما۔ میری جان، کبھی بھی تمہیں لگے کہ تمہیں میری ضرورت ہے، بس ایک بار پکارنا، میں آ جاؤں گا۔ زاویار نے پیار سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تو بالا کا دل کی اپنے بھائی کی چھاؤں میں چھپی رہے۔ تم بہت اچھا ہے لالے کی جان، بالا نے چمکتی آنکھوں سے زاویار کو کہا تو زاویار نے شرارت سے اس سے پوچھا، اچھا تو تم میرے لیے کیا کر سکتی ہو؟ زاویار کو شرارت سوجی تو اس نے لگے ہاتھوں پوچھ ہی لیا، جبکہ سب اس کو گھورنے لگے اور وہ کندھے اچکا کر رہ گیا۔ بالا نے دو پلکوں سے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اگر ام کو تمہارے لیے اپنا جان بھی گروی رکھنا پڑا تو ام اپنا جان بھی خوشی خوشی دے دے گا اور اف تک نہیں کرے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں چٹانوں جیسی مضبوطی تھی جسے دیکھ کر سبھی گھر والے ششدر رہ گئے تھے۔ کون جانتا تھا اس کے یہ الفاظ حقیقت کا روپ دھار لیں گے؟ اب ان میں کتنی سچائی تھی یہ تو وقت نے بتانا تھا، اور زاویار اسے دیکھتا ہی رہ گیا جو اس سے پیار کی انتہا کر بیٹھی تھی۔ زاویار کا دل کیا اسے سینے میں چھپا لے اور کہیں جانے نہ دے، لیکن پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کا جہاز اڑان بھر چکا تھا۔ کیا لگتا ہے کیا ہوگا آگے؟ اینی گیسز؟ کس کی قسمت میں لکھی ہے بالا، زاویار یا آزمانے؟ جلدی سے کمنٹس میں بتائیں، جس کا تکا ٹھیک لگا اس کے کہنے پر کل تھوڑی سی لانگ ایپیسوڈ آئے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔ جلدی سے چینل سبسکرائب کر دیں۔